کہتے ہیں جب روس میں اکتوبر انقلاب کامیاب ہو گیا، پھر تھوڑا سا سکون ہوا تو اکتوبر انقلاب کے رہنما ولادیمیر ایلیچ لینن کا برتھ ڈے آ گیا۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ روس یا سابقہ سوویت یونین میں نیو ایئر اور برتھ ڈے یہ دو ایسے فیسٹیول تھے جو ہر فیملی لازمی طور پر مناتی تھی۔ اگرچہ دوسرے بہت سارے فیسٹیول جیسے کہ اکتوبر انقلاب، یوم مئی، عورتوں کا عالمی دن، سوویت افواج کا دن بھی پورے زور و شور سے منائے جاتے تھے، لیکن یہ تھوڑے سیاسی تھے، جبکہ ہر ایک کا برتھ ڈے منانا یا پھر شادی ڈے منانا یہ اس کا پرسنل معاملہ تھا۔ اسی طرح نیو ایئر بھی سب کا پسندیدہ فیسٹیول تھا اور ہر گھر اور ہر خاندان میں منایا جاتا تھا۔ تو جب لینن کے برتھ ڈے کی بات ہوئی کہ کیسے منایا جائے گا تو لینن نے تجویز کیا کہ اس دن میں خود اپنے کامریڈوں کے ساتھ فیلڈ میں نکلوں گا، ہم سب مل کر کام کریں گے، سڑکوں، گھروں، فیکٹریوں، کارخانوں میں مرمت کا کام، صفائی کا کام مل جل کر کریں گے اور اس دن کی تنخواہ اکٹھی کر کے افریقہ کے غریب ممالک کی مدد کے طور بھیجی جائے گی۔ یہ ہفتہ کے دن کی کارروائی تھی اور چونکہ ہفتے کو روسی میں سبوتا کہتے ہیں اس لیے اس کا نام سبوتنک پڑ گیا۔ تب سے روایت پڑ گئی کہ سال میں ایک دفعہ ساری قوم، وزیروں سے لے کر ڈاکٹروں، انجینئروں، استادوں اور عام مزدوروں تک، غرض ہر کوئی جھاڑو اور متعلقہ آلات اپنے ہاتھوں میں لیے باہر نکل آتا اور صفائی اور مرمت کا اجتماعی کام سر انجام دیتا۔ یہاں یہ یاد کرانا ضروری ہے کہ لینن 22 اپریل 1870 کو سمبرسک شہر کی ستریلتسکایا اسٹریٹ کے ایک گھر میں پیدا ہوا تھا۔ آج کل اس شہر کا نام اولیانوفسک ہے۔ 6 دن بعد لینن کا نام ولادیمیر رکھا گیا، جسے یار دوست بعد میں ولودیا کہنے لگے۔ تو ہر سال اپریل میں ساری قوم ولودیا کا جنم دن یوں مناتی کہ سب لوگ کام کرتے اور اس کی آمدنی غریب ممالک کی مدد کو بھیجتے۔ لینن تو چلا گیا، سوویت یونین بھی ختم ہو گیا اور روس کے اکتوبر انقلاب کا ذکر بھی اب کہیں کہیں اور کبھی کبھی سننے میں آتا ہے، لیکن تمام سابقہ سوویت ریاستوں میں سبوتنک کا نام اور عمل اب بھی جاری ہے۔ مثلا کسی بھی محلے یا شہر یا قصبے اور گاؤں میں کوئی مشترکہ کام کرنا ہو تو لوگ کسی بھی ہفتے یا اتوار کو چن لیتے ہیں اور سبوتنک کرنے نکل پڑتے ہیں۔ اس سے محلے میں لوگ آپس میں ایک لڑی یعنی مدد یا امداد باہمی میں جڑے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ دکھ سکھ بھی جانتے ہیں۔ ازبکستان میں آج بھی اپنے گھر کے سامنے کی سڑک یا سبززار کی صفائی کانٹ چھانٹ کرنا گھر والوں کا فریضہ ہوتا ہے اور اسے کوئی عار نہیں سمجھا جاتا۔ آخر کیوں مجھے سبوتنک کی یاد آ گئی؟ کل جب میں نے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے کام کے لیے بلایا تو اس کا جواب تھا، چیف صاحب آپ ناراض نہ ہونا، ہمارے محلے میں آج سبوتنک بھی ہے اور مجھے وہاں یعنی محلے کی صفائی ستھرائی کے کام میں شامل ہونا ہے۔ یوں تو میں بتاؤں گا کہ کام پر جانا ہے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن محلے میں کسی کے منہ متھے لگنا ہی ہوتا ہے، پھر سب لوگ عجیب نظروں سے مجھے دیکھیں گے۔ یعنی جب آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تو لوگ عزت نہیں کرتے۔ میرا ڈرائیور میر خواجہ پچھلے 30 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے اور پھر ایک لمبے عرصے تک میں اور وہ ایک ہی محلے میں ہمسائے بھی رہے ہیں۔ اس کی عمر 73 سال ہے جبکہ میری عمر 71 سال ہے۔ محلے کی تمام کارروائیوں میں ہم اکثر اکٹھے شامل ہوتے رہے ہیں، اس لیے محلے کے سارے لوگ مجھے بھی جانتے ہیں۔ تب ابھی اس نے سبوتنک کا نام ہی لیا تھا تو میں نے اسے کام پر نہ آنے کی اجازت دے دی اور یہ کہا کہ ہاں آپ ضرور سبوتنک میں شامل ہوں۔ سبوتنک کا رواج ہمارے ہاں نہیں، نہ ہی مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہمارا شیوا ہے۔ البتہ ہمارے دیہاتوں میں ایوب خان کے دور میں امداد باہمی کی کمیٹیاں کام کرتی تھیں اور کسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر فصل کی کٹائی وغیرہ کرتے تھے، لیکن مشینوں کی آمد سے دیہاتوں میں اب یہ مشترکہ امداد باہمی کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جہاں تک شہروں میں امداد باہمی کا تصور ہے وہ مفقود ہو چکا ہے۔ کسی سے ایک قدم بھی مدد لینا ہے تو کمرشلائزیشن تقاضا کرتی ہے کہ پیسے خرچ کرو، بصورت دیگر کوئی امداد تو کیا پیار کے دو بول بھی میسر نہیں ہوتے۔